अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, महफ़िल तफ़सीर में एक बार फिर आप सब लोगों का इस्तक़बाल है। सूरह यासीन की आज 7वीं नशिस्त है और इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में आयात नंबर 38 से लेकर 42 तक इन आयतों की तफ़सीर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने बयान की जाएगी। सबसे पहले मौलाना मोहतरम आयात का मतन आप लोगों के सामने पेश करेंगे और फिर मैं उसकी तर्जुमानी पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ اتنا پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولانا۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں مدار میں تیر رہے ہیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ نشست سے اس نشست پر اور ان نشست کی آیتوں پر آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ تاریخی دلائل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکرین کے سامنے پھر آفاقی دلائل پیش کیے، اور ان آفاقی دلائل میں بہت سارے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ زمین کس طریقے سے مردہ ہوتی ہے، اور اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے، اور کس طریقے سے بیج کو اللہ تعالیٰ فصلوں کی شکل میں اگاتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے نباتات کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اور یہ دلیل اس لیے پیش کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ جان لے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ جسم کو بھی ایک دن زندگی دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے اسی طریقے سے حاضر کیے جائیں گے جس طریقے سے اناج اور کھانا ہماری رکابیوں میں حاضر ہوتا ہے، جو ایک مردہ بیج سے اگ کر زمین سے باہر آتا ہے۔ اور پھر ان دلائل اور ان شہادتوں اور ان ایویڈنسز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات اور دن کا چکر چلاتا ہے تاکہ رات میں ہم سکون سے سو سکیں اور دن میں ہم معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں، اور اس میں بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے اس الٹ پھیر کو بیان کیا ہے۔ اور کسی اور جگہ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکورو کا لفظ استعمال کیا ہے، یکور اللیل والنہار۔ ہم رات کو دن پر لپیٹ دیتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت انداز ہے، کیونکہ جس طریقے سے لپیٹنا جو بولتے ہیں خاص طور پر، جیسا ہم صافہ لپیٹتے تو چونکہ یہ دنیا جو پلانٹ ہے وہ بھی گول ہے، اور سورج جو ہے جس کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں وہ بھی گول ہے، تو اللہ نے اسی کی مناسبت سے جو ہے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اور لپیٹنے سے جیسے صافہ لپیٹے تو سر کے ڈھک جاتا ہے، سر ڈھک جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ہم کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے وہاں پہ بھی بیان کیا ہے کہ جو ہے سورج جب آتا ہے
تو وہ اس اندھیرے کو جو ہے غائب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو وہ اس پورے دھرتی کو، اس دنیا کو جو ہے جس طریقے سے صافہ جو ہے سر کے ارد گرد باندھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ اندھیرا جو ہے پوری دنیا کے اوپر محیط ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی دو سب سے بڑی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں خاص طور پر ستارہ پرست، نجوم پرست، سورج دیوتا کو ماننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کی آنکھیں ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد میں کھل جانا چاہیے، جو انشاءاللہ تعالی ہم آج ان آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مولانا پہلی آیت جو ہے، جی والشمس تجری لمستقر لہا، یہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے جو اس کے لیے مستقر بنایا گیا ہے۔ جی تو اس میں معین بھائی مستقر لہا میں دو مفہوم، جی ایک یہ کہ اپنے مستقر کی طرف جا رہا، جی یعنی قیامت تک یہ چلتا رہے گا اور اس کا مستقر اور انتہا وہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹھکانے کے لیے، جی یعنی مکانی، اور قیامت مانتے ہیں تو زمانی، جی جی مکانی مانتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بخاری شریف کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج دن بھر چلتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے تو خدا کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جی پھر یہ سب پھر اجازت لیتا ہے۔ لیکن معین بھائی یہ ابھی اس دور میں جی سورج کا غروب ہونا اور سجدہ ریز ہونا کس طریقے سے عوام کو سمجھایا جا سکتا ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم آگے کی جو آیت لیں گے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سورج مستقر سے جو ہے آپ نے دو زمانی اور امکانات کو مکانی، بتائے، زمانی اور مکانی۔ اس سے ایک مراد مفسرین نے وہ مدار یا وہ آربٹ لیا، جی 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 جس کے اندر سورج جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اور نہ صرف سورج گھومتا ہے، سورج کے ساتھ میں جتنے بھی نظام شمسی کے اجرام فلکیہ ہیں وہ سب اپنے اپنے مدار کے اوپر اپنے اپنے چاند کے ساتھ میں گھومتے رہتے ہیں۔ جی زمین کا تو صرف ایک ہی چاند ہے، دوسرے جو پلانٹس ہیں ان کے ایک سے زائد چاند ہے، اور وہ سب اپنی اپنے مداروں میں اس طریقے سے گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو سورج نظر آ رہا ہے، یہ چاند جس کا آگے کے ذکر ہونے والا ہے، اس کا حساب اور کتاب، تقدیر کہتے ہی ہیں کسی چیز کو مقدر کر دینا یا کسی چیز کو حساب اور کتاب کے اندازے سے لگا دینا، پابند کر دینا۔ تو یہ جو آگے کی جو آیت ہے مولانا، ذالک تقدیر عزیز العلیم، معین بھائی وہ مستقر لہا میں ایک تو یہ زمانی ہو جائے گا، یعنی قیامت تک چلتا رہے گا سورج، اور ایک جو آپ نے بتایا اگر مکانی مانتے ہیں تو جس وقت سورج کے چکر کاٹنے کی ابتدا ہوئی تھی، اس ابتدا کی اس پوائنٹ کو لیں گے تو گویا کہ اپنے گرد چکر کاٹتے کاٹتے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا، مستقر ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اس دور میں سائنس کے حساب سے معلوم ہو گیا کہ سورج تو غروب نہیں ہوتا ہے، تو یہ اندازہ، یہ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر دنیا کے حصوں میں جب اندھیرا اس وقت یہ خدا کے دربار میں سجدہ ریز ہو۔ ایک بات اور یہ ہے کہ سجدہ ریز ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ سورج جو ہے انسان سجدہ ریز ہو۔ جہاں بھی قرآن مجید میں سبح اور یسبح کے الفاظ آئے ہیں، اور وہاں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ سجدے کا بھی بیان آیا ہے، اور ان کی تسبیح کا بھی بیان آیا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکو گے، لا تفقہون تسبیحہم، تو یہ بھی آیا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ اچھا، اس آیت سے بھی اندازہ ہے کہ جب ہم تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کے سجدہ کو بھی نہیں سمجھیں گے، بالکل۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورج کو دربار الہی میں سجدہ کرنے کے لیے وقفہ لینا پڑے۔ جیسے یہ اشکال نہ ہے کہ سورج اب اگر وقفہ لے لے گا تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ یہاں فرما برداری سے بھی مراد ہے، اور اسے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا حکم دیا ہے اور جو پروگرام بنا دیا ہے اس کے لیے۔ آج کی سائنس کی دنیا میں تو پروگرامنگ جو ہے بہت عام معنوں میں سمجھی جاتی ہے۔ آپ ایک روبوٹ کو جس طریقے سے پروگرام کر دیں، وہ روبوٹ بس صرف وہی کام کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا جو پروگرام بنا دیا ہے، اس پروگرام کے عین مطابق
ایک سیکنڈ ادھر نہیں ایک سیکنڈ ادھر نہیں، یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ مولانا خاص بات جو ناظرین سمجھیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے آج سے 1400 سال پہلے، جب علم الفلکیات کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ یہ علم الفلکیات تو آج آئی ہے، اور آج جو ہے ناسا کی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے سورج کو دیکھا جا رہا ہے، دوسرے ستاروں کو اور سیاروں کو اور نیبولاس کو جو ہے کہکشاؤں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تب تو انسان گلیلیو کو تو اسی کی پاداش میں مارا گیا کہ اس نے زمین کی گردش اور سورج کی گردش سے متعلق بحث چھیڑی تھی، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سورج کے مدار کی بات کر رہا ہے، اور تعجب اور سورج کے مدار کی بات کر رہا ہے، چاند کے مدار کی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک وہ معین حساب اور سپیڈ کے لحاظ سے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا مولانا تو آپ کہیے کہ کیا انسان کو چاند پر پہنچنا ممکن ہوتا؟ چاند بھی گردش کر رہا ہے، زمین بھی گردش کر رہی ہے، سورج بھی گردش کر رہا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ہوا میں اچھلتی ہوئی گیند کو آپ نشانہ لگائیں۔ تو جب سیٹلائٹ بھیجی جاتی ہے یا جب راکٹ کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کا اندازہ لگاتے ہیں حساب اور کتاب کے ذریعے کہ جب اتنے وقت میں ہمارا راکٹ اتنا سفر کرے گا تو چاند اس وقت کہاں ہوگا، تبھی تو جا کے وہ لینڈ کرے گا، نہیں تو وہ تو کہیں بھی گر سکتا ہے چاند۔ تو یہ اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیڈ کو معین کیا ہے، اور اس معین کرنے کی وجہ سے آج انسان اس کو یہ کر سکتا ہے، ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اپنے سیٹلائٹ کو اور اپنے راکٹ کو جو ہے چاند پر بھیج سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ مولانا اس میں یہ بھی ہے، جو خاص طور پر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوکب پرستی تھی، سورج کو دیوتا مانا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کا حال دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا، تو سورج آج بھی سورج کی پرستش ہوتی ہے۔ اللہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ سب اتنے محکوم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں ایسے جٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سرمو انحراف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کیا خدا بن سکتے ہیں؟ بلکہ ایک جگہ کہا گیا سورہ ابراہیم میں چاند اور سورج تمہارے لیے مسخر کر دی، یعنی تمہارے لیے۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہے کہ جو کوکب پرست ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب خدا نے ہمارے لیے مسخر کر رکھے، ہمارے کام پہ لگا رکھے۔ ایک بات اور موین بھائی، یہ کہ پہلا جو سائنس کا جو نظریہ تھا وہ یہ ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور سورج رکا ہوا۔ تو اس زمانے میں شاید بہت یہ ہوا تھا کہ قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج گردش کر رہا ہے، شاید ابھی جو ماڈرن سائنس ہے اس میں یہ صاف طور پر واضح ہو گیا ہے کہ یہ تمام سیارے، سیارچے، ستارے اور نظام شمسی کے علاوہ جو کہکشائیں ہیں اس میں جتنے اجرام فلکی ہیں وہ سب اپنے اپنے مداروں پر گھوم رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی ایک بات تو مولانا یہ سمجھنا چاہیے، اس میں توحید کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ کس طریقے سے، میں اس کو آگے لے کے آنا، میں آگے بیان کرنا چاہتا تھا جب ہم وہاں پہنچنے والے تھے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم میں یہ اندازہ کیا ہوا ہے ایک زبردست جاننے والے کا، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے جو سورج کی پوجا کرنے والے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو سورج تم دیکھ رہے ہو یہ یوں ہی نہیں خودکار نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اوتار ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی نے ان کو، جیسے کہ آپ نے سمجھانے کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے آپ نے کہا پروگرام، ہاں تو ذہن میں بات آنے کے لیے موین بھائی نے کہا پروگرامی سسٹم سے، یعنی ایک پروگرام کے طور پہ اللہ نے بنا دیا ہے، تو گویا کہ خدا کی طرف سے، ایسے خدا کی طرف سے جو طاقتور بھی ہے، جو اس سورج سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی سورج پرستی تو اسی لیے کر رہے ہو کہ ان کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہو، تو وہ تو عزیز ہے، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا پھر اس کو سسٹم میں لگا۔ دوسری بات یہ کہ العلیم، وہ جانکار بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ اس کو عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے۔
مطلب اس کا پورا اس کے اوپر یعنی لمحہ لمحہ سورج کو کہاں جانا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے، کتنی اونچائی پہ رہنا ہے، وہ علیم ہے. تو اس میں گویا کہ دعوت توحید ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اس میں دعوت توحید کے علاوہ جو دوسری بات، جہاں تک سورج کا سوال ہے، جی جی مولانا ایک سے بیشتر نشستوں میں ہم یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن میرے خیال سے دروس قرآن میں اور ان نشستوں میں ہم نے یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی ہے، اور میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو اس پروگرام کو دیکھتا ہے. سورج اتنا بڑا ہے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اتنا چھوٹا سورج نظر آتا ہے ہم کو آسمان میں، آسمان دنیا میں، مطلب پہلے آسمان میں، اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ زمینیں، یعنی پوری ہماری زمینوں کی جیسی 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر حجم کے لحاظ سے سموئی جا سکتی. اللہ. تو آپ سوچئے کہ وہ سورج کتنا بڑا ہوگا اور وہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اور کتنی اونچائی پہ ہوگا جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے. اور دوسری بات، اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا ستارہ جس کو ابھی ریسنٹلی دریافت کیا گیا ہے جہاں سے ناسا سے، جس کا نام ہے SG اسکیوٹی، اچھا، وہ اتنا بڑا ہے مولانا، اتنا بڑا ہے کہ اس میں کروڑوں سورج سما سکتے ہیں. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں کہ اس سے بڑے بڑے کتنے اور ستارے ہمارے ملکی وے میں، ہماری کہکشاں میں ہوں گے، کیونکہ اس میں سے بعض ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی زمین تک آنے کے لیے کروڑوں سال لگ جاتے ہیں. اللہ. تو یہ تو صرف ایک کہکشاں کا یہ حال ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں. ایسی کروڑوں کہکشائیں اور نیبولاز جو ہے جس سے یہ کائنات کا ایک حصہ بنا ہے، جو پہلے آسمان پر ہے. تو یعنی یہ آسمان دنیا کے اندر ہی یہ سب چیزیں ہیں. تو اب اس کے ورا ماء الورا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو آپ سوچئے کہ اس کی وسعت کا کیا اندازہ ہوگا، اور کون اندازہ لگا سکتا ہے. اور ہم خود اپنے بارے میں، جیسا میں نے آپ کو اس روز میں ایک فوٹو بتا رہا تھا کہ زمین کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے سیٹرن کے پاس سے، وہ ایک اتنا سا تنکا نظر آتی ہے. تو جب زمین کی یہ حیثیت ہے اور جب سورج کی یہ حیثیت ہے، تو انسانوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو سکتی ہے. زمین کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، اس کی حیثیت کیا، اور زمین کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ پورا نظام، یہ پورا کائنات کیا یک بیک ایسے ہی وجود میں آ گیا، اور یہ کس طریقے سے اتنے سارے ستارے، سیارے، پلانٹس اور شہابیے اور یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں، اپنے مدار پہ ہیں، اپنے مدار پر ہے، اور رفتار بھی وہی ہے، رفتار بھی وہی ہے. کیا یہ کسی منظم خالق اور مالک اور مختار کل جو ہستی ہے اس کی موجودگی کے بغیر یہ سب ممکن ہے؟ ناممکن. تو یہ توحید کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو نہیں سکتی. ایک بات اور یہ معلوم کرنی تھی معین بھائی کہ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ اور ہم جیسے لوگوں سے زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوں گے جی. تو انہیں تو خدا کی قدرت بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہوں گی. تو ممکن ہے. چلیے میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. عنایت اللہ مشرقی صاحب کے پاس سے وہ حضرت جن کا نام مجھے کوئی یاد آئے گا تو میں بتاؤں گا، تو بہت تیزی سے جانے لگے. ان کے ہاتھ میں چھاتا تھا، دونوں ہاتھوں میں بائبل تھے، اور وہ اس کی طرف جا رہے تھے. سنڈے کا دن تھا، سنڈے کا چرچ کی طرف جا رہے تھے. تو ان کو دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی آپ بھی مذہب میں یقین رکھتے ہیں اور آپ بھی چرچ ورچ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت جلدی میں آ کے تم سے بعد میں کبھی بات کروں گا. تو ایک روز چائے پہ انہوں نے بلایا ان کو اور ان سے بات چیت ہونے لگی. تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ بولے جب میں سورج کو، دوسرے ستاروں کو اور کہکشاؤں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ایک بڑے نظام کے اندر بندھے ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اور کتنے منظم طریقے پر جو ہے ان کی گردش ہوتی ہے کہ وہ کبھی ٹکراتے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے، تو اس سے بظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خدا ہے اور ایک طاقت ہے جس کے زیر اثر جو ہے یہ تمام کام بہت ہی منظم
طور پر ہوتا ہے. تو جب میں چرچ میں آ کر اس طاقت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں تو مجھے جو دلی اطمینان ہوتا ہے اور جو مجھے سکون ملتا ہے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. تو علامہ مشرقی نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھی کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو انہوں نے کہا کیا یہ قرآن مجید کا یہ جملہ ہے؟ اور اس کے بعد سننے کے بعد میں کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے کسی انسانی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، خالی وہ ایک آیت کو پڑھنے کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء سے مراد جو ہے یہاں پہ علم والے، اور اس سے یہ ہے کہ مشاہد قدرت کا علم رکھتے ہیں وہ، اس لیے کہ اس کے آگے جو آیت ہے وہ پہاڑوں کے رنگوں کے بارے میں بیان ہے. خیر آپ سلسلہ جاری رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی آیت، مطلب اتنی بڑی بات صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، کسی انسان کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی جملہ بولے. تو وہاں پہ وہ مولانا وحید الدین نے اپنے اس قصے کو ختم کیا تھا. تو آپ نے جو بات کہی، اور آج بھی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن کا ہم نام سنتے ہیں جیسے کیت مور ہو گئے یا مورس بقائلے ہو گئے، اور یہ اس قسم کے جو سائنٹسٹ ہیں جو بہت گہرائی سے سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو ہے ڈیوائن اسکرپچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ کتاب ہے. اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آ چکے ہیں. کیت مور بھی ایمان لے آئے ہیں، ڈاکٹر مورس بقائلے بھی ایمان لے آئے ہیں. کیت مور جو ایمبرائیولوجی کے محقق ہیں، محقق ہیں، اور اس کے اوپر وہ جنین کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے اپنی جنین کی ٹیکسٹ بک جو کالجز میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر ایک سپلیمنٹ لگایا ہے الگ سے، ایمبرائیولوجی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث، اور اس میں سورہ مومنون کی جو وہ آیتیں ہیں اور دوسری جگہ سورہ زمر کی جو آیتیں ہیں کہ ہم نے 3 پردوں کے درمیان وہ سب انہوں نے ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے. پھر اس مرحلے میں یہ جی، یعنی اتنے 1400-1500 سال پہلے کیا مادر رحم میں کس مرحلے میں کیا تیار ہو رہا ہے سوائے عزیز العلیم کو کوئی نہیں بتا سکتا. خیر آپ کی ان تمام باتوں سے یقین فیض آبادی کی ایک بات یاد آ گئی. وہ ان سائنٹسٹ کے تناظر میں انہوں نے کہا تھا جو یہ سب جانتے ہوئے بھی خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ خالق کی معرفت ہی انہیں جب نہیں نصیب پھر کیوں ہیں لوگ شمس و قمر کی تلاش میں. اب آگے چلتے ہیں. چلیے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند اس کی بھی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند ہو جاتا ہے. وہ ان میں ایک بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں شمس کے ساتھ استقر مستقرن کا لفظ آیا. جی. شمس کے لیے وہ اپنے مستقر پہ یہ چکر کاٹ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن قمر کے لیے، چاند کے لیے اللہ نے مستقر نہیں منازل کا لفظ لایا. تو اس میں کچھ اگر مستقر سے مراد آپ نے جو زمانی بات لی ہے تو وہ بہت حد تک اس سے کچھ ہم کو اشارہ ملے گا کہ جو سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ سورج ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں. ہر پل وہ ہزاروں ٹن انرجی کھوتا ہے اکارڈنگ ٹو رول آف تھرمو ڈائنامکس. اس میں جو گرمی پیدا کرنے کے لیے جو ہے جو طاقت اور توانائی لگتی ہے جس سے وہ روشن ہے اور وہ توانائی دوسرے سیاروں کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی زندگی محدود ہے. اللہ سمجھ میں آئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مستقر کا لفظ لایا ہے کہ یہ مکانی قید ہے اس کی اور زمانی قید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمانی قید ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب سورج سرد ہو جائے گا، جس کا قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی. لیکن چاند ستارہ نہیں ہے، چاند تو سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، منعکس ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے چاند کے لیے مستقر کا لفظ نہیں لایا گیا ہے اور منازل کا لفظ لایا گیا ہے کہ وہ بھی گردش کرتا ہے، اور گردش کرتے کرتے زمین کی اور چاند کی اور سورج کی گردش کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کا چاند جو ہوتا ہے وہ بہت ہی باریک چاند ہوتا ہے.
اور اس طریقے سے مولانا ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیے چاند سے ہمارے دن طے ہوتے ہیں اور سورج سے ہمارے گھنٹے طے ہوتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری دن کی یا گھنٹوں کی گھڑی بنایا ہے اور چاند کو ہمارے ایام کی گھڑی بنایا. جی آپ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ چاند کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج اس مہینے کی قمری مہینے کی آج 14 تاریخ ہے کیونکہ چاند آج پورا ہے. جی جی. تو گویا کہ منازل سے مراد اس لیے بھی منازل کہا گیا ہے کہ وہ لمحہ لمحہ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا، اپنی منزلیں طے کرتا رہتا، اور آخر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو ارجون القدیم یعنی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا. کل ارجون القدیم پہ اگر ہم غور کریں تو انسان کی ابتدا اور انتہا اس میں پوشیدہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے لمحہ لمحہ اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کل ارجون القدیم وہ ہو جاتا ہے، سوکھا ہوا انسان، اسپیشلی اگر بہت اور جھکا ہوا کمزور نحیف جو اپنے عمر کے آخری منزلیں طے کر رہا ہو تو وہ واقعی وہ بھی ارجون القدیم ہو جاتا ہے. بہت اچھا نقطہ لایا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اور نہ چاند سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. تو سیدھا سے ترجمہ ہے اور سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کبھی بھی رات میں نہیں نکلتا ہے اور رات کبھی بے وقت نہیں آ جاتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ رات جب چاہے تب رات ہو جائے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دن جب چاہے تب دن ہو جائے. یعنی سورج جو تم اس کو دیوتا مانتے ہو اس کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ جو طے کر دیا ہے خالق نے اس سے ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے ہو جائے. میں آپ لوگوں سے کہنا، میں مولانا سے یہ درس شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر آپ نہرو پلانیٹوریم میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو آج سے 1000 سال یا اس سے پرے آپ کو سن سیٹ اور سن رائز کی ٹائمنگز مل جائیں گے. ان کے پاس میں ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. یہ اسی لیے ممکن ہے کیونکہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ نے جیسا طے کر دیا ہے اسی معین اسپیڈ کی رفتار سے جو ہے وہ اپنا سفر طے کر رہا ہے. تو گویا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے اور اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور ان کی محوریں اور رفتار سب اللہ نے طے کر دیا ہے. کوئی بھی ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جا سکتا ہے. یہ خالق کائنات نے ایسا کیا ہے. اور پھر جو لوگ خدا کو چھوڑ کر کے سورج اور چاند اور دوسری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے لیے دعوت ہے یہ کہ یہ سب کے سب خدا کی مخلوق ہیں. ان مخلوقات کو چھوڑ کر کے خدا کی عبادت پہ آ جاؤ. اب آگے چلتے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور ان میں سے ہر ایک اپنے فلک میں یسبحون تیر رہے. تو معین بھائی فلک کہتے ہیں آربٹ کو. جی فلک کہتے ہیں آربٹ کو. تو یہ اپنے آربٹ کے اندر طے. آج جو ہے فلک کا ترجمہ آربٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہوگا مجھے پتا نہیں. آج جو ہے ہم اس کو مدار کہہ سکتے ہیں. اور وہی بات میں آپ دوبارہ دہراؤں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سورج اور چاند جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. ان کا ایک خاص مدار ہے اور جس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا ایک نبی امی کے ذریعے. تو جو آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی بات پہ آ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. کیونکہ آپ کے لیے اس وقت ممکن ہی نہیں تھا یہ تمام چیزوں کا جاننا. یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اس کتاب کے اندر بتایا. اچھا ایک بات اور بھی یہ کہ یہ ایک فلکیاتی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے وہ باریکیاں اس میں بیان نہیں کیا ہے. اور دوسری بات جو مفسرین نے لکھا اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، فلک ہے، گلیکسیز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نارملی اس لیے بتایا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ایک سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے، ایک زیادہ ذہن رکھنے والے کے لیے بھی ہے، اور ایک ادنا سے ادنا انسان کے لیے بھی ہے جو پہاڑوں کی زندگی گزار رہا ہے، جو کہیں اور جنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے.
تو ہر انسان اس باریکی کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے، اس لیے نارملی انداز میں بتا دیا کہ سورج غروب ہوتا ہے، چاند کی منزلیں ہیں، فلک ہے. اس لیے بعض آیتوں میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ آسمانی دنیا کو اللہ نے تاروں سے سجا رکھا ہے. بس یہ ہے کہ تاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اب کوئی کروڑوں انسان میں سے 2-4 ایسے انسان مل جائے جو یہ کہیں کہ تارے اور آسمان میں تو بہت فاصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فاصلہ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ عام انسان دیکھ کیا رہا ہے، سوچ کیا سکتا ہے. اگر اللہ رب العزت وہی چیز بتاتے کہ آسمان اور تارے میں اتنا فاصلہ ہے، اتنے گلیکسیز ہیں، اتنے پلانیٹس ہیں، اس زمانے میں اگر یہ بتائے ہوتے تو شاید اس زمانے کے لوگ مانتے ہی نہیں اور سمجھ میں ہی نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو خیر یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے. اس میں جو جا بجا کچھ سائنسی چیزیں آ جا رہی ہیں تو یہ سمجھیے ہدایت کے غرض سے ہدایت کے غرض سے آ رہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دوسری بات یہ ہے یسبحون کا لفظ لایا گیا یہاں پہ، حالانکہ جرا یجری کی میننگ آتی ہے چلنا، دوڑنا، اور بھی دوسرے لفظ لائے جا سکتے تھے، لیکن سبح یسبح سبحن کی میننگ آتی ہے تیرنا. اور تقریباً جب پانی میں کوئی چیز چلتی ہے تو کافی اسموتھلی چلتی ہے، اس کو رکاوٹ کسی سے یہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. مچھلیاں تیرتی ہیں یا دوسری چیزیں، تو اس سے بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ جو فلک میں جو دوسرے پلانٹس چل نہیں رہے بلکہ تیر رہے ہیں ایک دم، وہ جس طریقے سے پانی میں کوئی چیز اسموتھلی ہو اس طرح فلک میں ہے. آپ اس میں بالکل مولانا، اس میں میں ہمیشہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت ہی یہ رہا ہوں، فین رہا ہوں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ مسبحات کا جب ذکر کیا تو انہوں نے سبحہ سے ہمیشہ تیرنا کے معنی میں لیا، اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات جو کہی کہ تیرنے، جب آدمی تیرتا ہے تو وہ اپنے ایک لیول کو قائم رکھتا ہے، تبھی آدمی تیر پاتا ہے. اگر وہ اپنے لیول کو قائم نہ رکھے تو وہ پانی کی سطح کے نیچے چلے جائے گا اور وہ ڈوب جائے گا. تو تیرنے کے اندر بذات خود اپنے ایک سطح کو یا اپنے ایک لیول کو برقرار رکھنے کا مفہوم بہت خوب معین بھائی، بہت خوب. جی تو یہاں بھی جو ہے نا تمام ستارے ہیں، تمام اجرام فلکی ہے، وہ اپنی ایک سطح کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یسبحون کا جی بالکل صحیح، بالکل. اور اس سے پہلے کی آیاتوں سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے پہلے کی آیاتوں میں کہ مستقر بنا دیا، منزلیں بنا دیا، مدار بنا دیا، اس سے اندازہ کہ اللہ نے جو ایک ڈسٹینس بنا دیا ہے، لیول بنا دیا ہے، اس حساب چلتے رہے. جی آپ ایک ہی بات سوچ لیجئے کہ سورج زمین سے جتنا دور ہے وہ اتنا خوبصورتی، اس کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا پر اعتدال یا اتنا معتدل ہے کہ اگر وہ زیادہ نزدیک آ جائے تو زمین جل کے راکھ ہو جائے، اور اگر وہ بہت زیادہ دور چلے جائے تو پوری زمین سردی سے منجمد ہو جائے. تو یہ ڈسٹنس جو قائم کیا، یہ کیا خود بخود قائم ہو گیا؟ نہیں، اس کو قائم کرنے والی بھی وہی ذات ہے جس نے اس پورے کائنات کی تشکیل. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود قائم ہو گیا، تو کیا اتنے کروڑوں سال سے اب تک ویسے ہی قائم ہے؟ کبھی کچھ ہوا تو اب کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون وإن نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا إلی حین. صدق اللہ العظیم. نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے ان کو اور ان کی ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ان کے لیے بنائے اس کشتی کے ذریعے کے جیسے کی طرح دوسری سواریاں، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَاء، اگر ہم چاہتے، نغرقہم، تو ہم ان کو غرق کر دیتے. فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون، تو نہ ہی وہ فریاد رسی کر سکتے اور نہ ہی وہ بچائے جا سکتے تھے. الا رحمتا منا، سوائے ہماری رحمت کے. وہ متاعن الی حین، اور یہ جو متاع ہے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ان کی یہ زندگی اور یہ مال و متاع انہیں دیا گیا ہے. اب مولانا اس میں ایک بہت اچھی بات ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ہم کو بھی سمجھانا چاہیے
کہ یہاں جس کشتی کا بلکہ جس جہاز کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت نوح کا جہاز یا حضرت نوح کی کشتی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب وہ حکم دیا کہ وہ ایک کشتی کو بنائے، بھری ہوئی کشتی کا لفظ کیوں لایا گیا یہاں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ غالباً یہ اس کشتی یا اس جہاز کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو تمام اس وقت کے جاندار جو تھے ان کے 2 جوڑے لے کر اور جتنے ایمان والے تھے ان کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور دوسری خاص بات اس زمانے میں کشتی بنانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اسی لیے میں جب قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشن دیے کہ کشتی کیسی بنائی جائے، کیونکہ کشتی تو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور وہ جب کشتی کو دیکھتے تھے تو ٹھٹا مارتے تھے، ہنستے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا بنا رہا ہے۔ تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک ماسٹر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ بھائی اب میری نگرانی میں کام، میرے نگرانی میں، میری آنکھوں کے سامنے، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ، میں تم کو بتاتا جاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ اور تم اسٹیپ بائی اسٹیپ کشتی بناتے جاؤ۔ اور پھر جب وہ کشتی تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس میں تمام ایمان والوں کو سوار کیا جائے اور اس کے ساتھ میں تمام جانداروں کی 2 جوڑیاں جو ہے اس کے اندر رکھی جائے۔ یہی نسل انسانی تھی جو سیلاب نوح آنے کے بعد میں بچ گئی اور اسی سے جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ آگے چلے۔ فی الفلک المشحون، بھری ہوئی، مراد یہ کہ بھری ہوئی کشتی میں۔ جی اس کے بعد وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کی مثل ما يركبون جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں قیامت تک جتنی ٹائپ کی سواریاں آئے گی ان سب کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر دیا، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے اونٹ ہو جس کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، یا چاہے وہ موٹر کار ہو یا موٹر سائیکل ہو یا ایروپلین ہو یا آگے جو کچھ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے اور جو آئیڈیاز، اور پھر اللہ تعالیٰ پہلی بات تو اس چیز کا موجود ہونا، ایسے مٹیریل کا موجود ہونا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، چاہے جو کشتی کے لیے لکڑا ہو یا جہاز کے لیے میٹل ہو، میٹل شیٹس ہو، یا ہوائی جہاز کے لیے وہ بہت ہی ہلکا ترین دھات ہو جس سے ہوائی جہاز بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا معجد کون ہے؟ اس کا تخلیق کار جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ کس طریقے سے اس کو جہاز بنایا جائے یا کس طریقے سے کشتی بنایا جائے، وہ جو آئیڈیا جو ذہن میں انسان کے آتی ہے وہ الہامی طور پر اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو قیامت تک اور جتنی بھی سواریاں بنیں گی اس کے لیے جو سامان یا جو مٹیریل درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو کس طریقے سے بنایا جائے، اس کی ڈیزائن کیا ہو، اس کی ساخت کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہن میں الہامی طور پر اس کے علم کی بس وجہ سے جو ہے یہ باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ کہیں تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ ان تمام چیزوں کے خالق تم ہو، اس میں سے ہر چیز ہم نے بنائی ہے، اور جو آئیڈیاز تمہارے دماغ میں جو آتی ہے وہ آئیڈیاز بھی ہماری ہی طرف سے آتی ہے۔ نیوٹن نے بہت بار سیب کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی تب تک اس کو اسٹرائک نہیں ہوا کہ بھائی یہ سیب نیچے کیوں گر رہا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ آئیڈیا اس کے ذہن میں ڈالی، پھر اس نے سوچا، پھر کشش ثقل کی دریافت ہوئی، اور پھر جو ہے سائنس اور آگے بڑھی۔
اس میں معین بھائی من مثلہ سے مفسرین نے خاص طور سے صاحب معارف القرآن نے جی انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد ہوائی جہاز ہے جی بلکہ اور بھی دوسری سواریاں ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ من مثلہ اسی کے مثل، یعنی جس طریقے سے کشتی کا پانی والے جہاز کا اتنے بھاری بھرکم ہونے کے باوجود پانی پہ چلنا یہ ایک تعجب خیز بات ہے، جی اسی طریقے سے اتنے بھاری بھرکم ہوائی جہاز کا فضاؤں میں اڑنا من مثلہ. جی 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 یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے. جی وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم پیدا کریں گے ان کے لیے من مثلہ اسی کشتی کے مثل، ہی کی ضمیر کشتی کی فلک المشحون کی طرف، اسی کشتی کے مثل ما یرکبون جس پر وہ سواری کریں گے، اس لیے کہ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے. الحمدللہ. جی اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. اور پھر فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ انہیں بچایا جائے گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس میں سمجھیے کہ ہم انسانوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ایجاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے بنایا ہے، ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے دماغ لگا لیا سب کچھ، لیکن پھر بھی تمام باغ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو غرق کر دے، اور پھر غرق کر دے تو کوئی مدد کے لیے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہوگا. اور شاید اس سے پہلے کوئی جہاز جو بہت مشہور ٹائٹینک، جب میں اب وہی کہنے والا تھا کہ آج کے زمانے والوں کے لیے تو یہ جاننا بہت ہی آسان ہے اور ماننا بہت ہی آسان ہے کہ اس صدی کا اور اس دنیا کا سب سے ماڈرن اور سب سے بہترین مطلب جہاز رانی کا جو ایک یہ تھا نمونہ تھا ٹائٹینک، وہ بنایا گیا اور وہ اپنے پہلی سفر میں جو ہے وہ ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ میں کئی لوگ جو ہے وہ مر گئے. شاید اس کے بارے میں دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یہ نہیں ڈوبے گا. نہیں، اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اتنا مضبوط جہاز ہے اور اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ میں لیس ہے کہ اس کے ڈوبنے کے کوئی چانس، کوئی امکانات نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اللہ نے وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ڈبو دیں، تم سب کو ڈبو دیں. اللہ تعالیٰ نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا. فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ اور نہ ہی کوئی بچانے والا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ جہاز غرق ہوا تھا تو اتنے فاصلے پہ اتنی کشتیاں تھیں موجود تھی، لیکن وہ وہاں تک ان کا سگنل نہیں پہنچ پایا اور وہ بھی نہیں پہنچ پائے. یہ آپ نے بڑا اچھا، یہ میں بھول گیا تھا کہ ٹائٹینک کے آس پاس بہت سارے یہ تھے مددگاری کشتیاں، لیکن وہ کچھ ان کو بچانے. تو وہی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں، نہ ہم بچ سکتے ہیں، کوئی ہم کو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، مولانا کے لیے، میرے لیے، جو لوگ سن رہے ہیں، جن لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور ہمارا یہ جو ٹیلی کاسٹ پہنچ رہا ہے، وہ اس سے ہدایت لے. ایک آیت مکمل کر لیتے ہیں. جی. اللہ رحمتا منا ومتاع الی حین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہاں اگر ہماری طرف سے رحمت ہو تو پھر وہ بچ سکتے ہیں، یا یہ کہ تمام پچھلی آیتوں کے تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سب ہماری رحمت کی وجہ سے، اور پھر یہ سب چیزیں چاہے وہ ریل ہو، ہوائی جہاز ہو، پانی والے جہاز ہو، یا بہت بڑی بڑی کشتیاں ہوں، یا بہت بڑی بڑی مشینیں ہوں، کوئی بھی چیز متاعا الی حین، بس چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے یہ برتنے کے لیے خدا رب العزت نے دے دیا ہے، اور پھر ہمیں خدا کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا حساب و کتاب دینا ہے. یہ اللہ نے اس آیت میں علی اعلان کہہ دیا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے جو بات ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ بھائی ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا آخرت کو ماننا اور نہ ماننا یکساں ہے. جی، ہم قولی طور پر مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، لیکن ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دہی کا، جواب دہی کا ہمارے نزدیک کوئی احساس ہے. کیونکہ اگر یہ احساس ہوتا تو واقعی میں یہ احساس
ہماری زندگی میں ہمارے افعال اور ہمارے کردار اور ہماری سیرت سے جھلکتا، تو اس چند جملوں کے ساتھ میں ہم آج کی نشست ختم کریں گے کہ یہ احساس کا جگانا اپنے آپ میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین ہیں تو، اور ہم تیرے سامنے کھڑے رہنے والے ہیں، لیکن جب اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں، تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن واقعتاً جو ہے ہمارے دل جو ہے وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان تمام آیاتوں سے اور ان تمام نشانیوں سے ہم کچھ سبق نہیں لیتے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس قرآن مجید کو میرے سینے کی بہار بنا دے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، اور یہ قرآن مجید ہمارے لیے اس دن جو ہے شفاعت یا شافع بن کر ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، اور اس کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔